بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ سمندر کی جانب جاؤ، وہاں 3 کشتیاں ڈوبنے والی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فوری حکم الہی کی تعمیل کرتے ہوئے سمندر کی جانب چل دیے۔ ساحل پرسکون تھا۔ بہت دور سے ایک کشتی آئی جو آہستہ آہستہ ساحل کی طرف بڑھتی رہی۔ ابھی وہ کنارے سے کچھ ہی فاصلے پر تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آواز دی کہ اے کشتی والو، اللہ کا حکم آنے والا ہے، ہوشیار رہنا۔ انہوں نے جواب دیا، آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے حکم کو کوئی نہیں ٹال سکتا، ہم تو اس کے بندے ہیں جو حکم الہی کے پابند ہیں۔ کشتی والے ابھی یہ بات کہہ رہے تھے کہ اچانک ایک موج اٹھی اور کشتی ڈولنے لگی۔ سوار اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنے لگے۔ اتنے میں ایک زبردست موج آئی اور کشتی کو اپنے ساتھ بہا کر سمندر کی تہہ میں لے گئی۔ تھوڑی دیر میں ایک اور کشتی نظر آئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں بھی خبردار کیا اور کہا کہ ذرا محتاط ہو کر آنا۔ انہوں نے بھی پہلے والوں کی طرح جواب دیا کہ جو کچھ ہونا ہے ہو کر ہی رہے گا، اور کشتی کو کنارے کی طرف لاتے رہے، یہاں تک کہ ساحل کے قریب آتے آتے یہ کشتی بھی ڈوب گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی حکمت کے بارے میں سوچوں میں مبتلا تھے کہ انہیں ایک تیسری کشتی نظر آئی۔ آپ نے ان کشتی والوں کو بھی نصیحت کی کہ دیکھو، اللہ کا حکم آنے والا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے ذرا محتاط ہو کر آؤ۔ انہوں نے بھی جواب دیا کہ اے اللہ کے نبی، جس طرح آپ سچے ہیں اسی طرح اللہ کا حکم بھی اٹل ہے، اسے کوئی نہیں بدل سکتا، لیکن اللہ کی رحمت بھی تو ہے، ہم اس کی رحمت سے کیوں مایوس ہوں؟ لہذا ہم اللہ کی رحمت پر بھروسہ کر کے آ رہے ہیں، اور وہ اپنی رحمت کے صدقے میں ہمیں ضرور امن و سلامتی کے ساتھ کنارے پر پہنچا دے گا۔ کشتی والوں کا یہ جواب سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ جب کشتی بحفاظت کنارے آ لگی تو اللہ کے پیغمبر سوچنے لگے کہ اللہ نے 3 کشتیاں ڈوبنے کا فرمایا تھا، 2 تو ڈوب گئیں لیکن تیسری سلامتی کے ساتھ کنارے آ لگی، یہ کیسے بچ گئی؟ ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ اے موسیٰ، آپ نے سنا نہیں کہ تیسری کشتی والوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے میرے حکم کو تسلیم کیا تھا، میری رحمت کو آواز دی تھی اور اس پر پورا توکل اور بھروسہ بھی کیا تھا، تو اس لیے یہ کشتی میری رحمت کے طوفیل بچ گئی، کیونکہ جو بھی میری رحمت کے دروازے پر آ کر صدا دیتا ہے میں اسے نا امید نہیں کرتا۔ دوستو، ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہر کام اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوگا۔ وہ بات بھی ٹھیک ہے۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ جو اللہ نے لکھ دیا ہے، کر دیا ہے، جس کا حکم دے دیا ہے وہی ہو کر رہے گا، لیکن ایسا نہیں۔ جب کوئی اللہ کی رحمت کو آواز دیتا ہے تو پھر اللہ اپنی رحمت کے صدقے اس بندے کی پریشانی کو دور کر دیتا ہے، پھر فیصلے بدل بھی جاتے ہیں، پھر انسان کی تقدیر بھی بدل جاتی ہے اور اس کا مقدر بھی جاگ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب مخلوقات کو پیدا فرمایا تو عرش پر لکھ دیا، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ دوستو، اللہ پاک سے اس کی رحمت مانگنی چاہیے، پھر دیکھیں آپ کی زندگی کیسے بدلنا شروع ہو جائے گی۔ جس طرح 2 کشتیاں ڈوب گئیں صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے یہی کہا تھا کہ اللہ کا حکم ہے، اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، اور تیسری کشتی اس وجہ سے بچ گئی کہ انہوں نے اللہ کی رحمت کو پکارا تھا۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ جو وظیفہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں اسے غور سے دھیان سے نوٹ فرما لیں اور ساتھ ساتھ اللہ کی رحمت کو آواز ضرور دیا کریں۔ بزرگان دین فرماتے ہیں 3 تسبیحات صبح اور 3 تسبیحات شام کو ضرور پڑھ لیا کریں۔ یہ ایسی تسبیحات ہیں جن کی طاقت کے بارے میں اگر لوگ جان جائیں تو کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ ایک تسبیح درود شریف کی، ایک تسبیح استغفار کی، اور ایک تسبیح تیسرے کلمے کی۔ دوستو، کوئی بھی کام ہو جب تک اسے کیا نہ جائے نتیجے کا پتہ نہیں لگتا۔ میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ یہ جو 3 تسبیح کا وظیفہ آپ کو بتایا ہے اسے روزانہ لازمی پڑھ لیا کریں۔ اس کی طاقت کا اندازہ آپ کو صرف 2 دن کے اندر ہی پتہ چل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر
پورا یقین اور بھروسہ رکھتے ہوئے اس کی رحمت کو پکارتے ہوئے آج ہی سے استغفار کو اپنا معمول بنا لیں، درود پاک کو اپنا معمول بنا لیں اور ساتھ تیسرا کلمہ پڑھا کریں۔ پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے اپنی رحمت سے بے شمار نعمتوں سے آپ کو نوازیں گے اور مشکلات کو حل فرما دیں گے۔ بہت سے لوگ استغفار کی حقیقت کے بارے میں جانتے ہی نہیں۔ سب سے بڑا وظیفہ ہے یہ، کسی شخص کو کوئی بھی پریشانی ہو یا کوئی بھی بڑی سے بڑی مشکل درپیش ہو تو اس کا حل اللہ تعالیٰ کے حضور استغفار کرنا ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ نبی پاک نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب سے دن میں 70 مرتبہ استغفار کرنے کے بارے میں بتایا ہے۔ آپ نے فرمایا میں اپنے رب سے دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ میں اپنے رب سے دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ کے معزز و محترم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا مقام اللہ تعالیٰ کے بعد مخلوقات میں سب سے زیادہ ہے، جب وہ استغفار کر سکتے ہیں تو پھر ہم جیسے گناہ گاروں کی کیا حیثیت ہے کہ جن کا اکثر ٹائم گناہوں میں گزرتا ہے۔ ہمیں تو زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا چاہیے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ کبھی بھی اس بات پر متفق نہ ہو جائیں کہ جو اللہ نے لکھ دیا ہے وہ ہو کر ہی رہے گا۔ جب آپ اللہ کی رحمت کو پکاریں گے، اللہ کی رحمت کو آواز دیں گے تو پھر آپ کی ساری مشکلات دور ہو جائیں گی، آپ کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اس ویڈیو کو آپ لوگ زیادہ سے زیادہ اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ ان کو بھی فائدہ حاصل ہوتا رہے۔ اور دوستو اس کے ساتھ میں آپ کو کچھ اہم بات بتانا چاہتا ہوں، وہ آپ لوگ ضرور نوٹ فرما لیں کہ ہم لوگ وظیفے تو کر لیتے ہیں، اعمال بھی کر لیتے ہیں، لیکن ہمیں فائدہ کیوں نہیں ہوتا؟ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ روزانہ ہمیں مختلف قسم کے وظائف بتاتے ہیں، رزق کے حوالے سے، دولت کے حوالے سے، پریشانیوں کو کم کرنے کے حوالے سے، بیماریوں کو ختم کرنے کے حوالے سے، لیکن ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔ دوستو فائدہ ہمیشہ اس وقت ہوتا ہے جب اللہ کی ذات پر پورا یقین ہو جائے، جب بندہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، صرف اسی سے امید لگائے بیٹھا ہو کہ اے میرے اللہ میں آپ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا، جو بھی کرنا ہے آپ نے ہی کرنا ہے، پھر اللہ پاک اس انسان کی مدد فرماتے ہیں اور اس کی مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایک دن وظیفہ پڑھا، 2 دن وظیفہ پڑھا، فائدہ نہیں ہوا تو چھوڑ دیا۔ مطلب یہ ہوا کہ ہمیں اللہ کی ذات پر یقین نہیں۔ ان وظیفوں میں ہم کیا بتاتے ہیں؟ اللہ کا ذکر ہی تو بتاتے ہیں، قرآن کا ذکر ہی تو بتاتے ہیں، اس کے علاوہ تو اور ہم کچھ نہیں بتاتے آپ کو۔ جو بندہ پورے یقین کے ساتھ دل سے اللہ کا ذکر نہیں کرتا، قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، جو تسبیحات کا عمل بتاتے ہیں وہ دل سے نہیں کرتا، صرف فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے کرتا ہے کہ اگر اس وظیفے سے فائدہ ہو گیا تو ٹھیک ہے، نہ ہوا تو پھر کچھ اور کر لیں گے۔ جب یہ نیت انسان کی بن جاتی ہے تو پھر ان وظیفوں کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ پورے یقین کے ساتھ وظیفہ کیا کریں، 5 وقت نماز ادا کیا کریں، درود شریف پڑھتے رہا کریں، نبی پاک پر درود شریف بھیجتے رہا کریں۔ یہ ایسی طاقت ہے جو غیبی طریقوں سے آپ کے کاموں کو سدھار دیتی ہے۔ دوستو اگر آپ لوگ اپنی زندگی میں پریشانیوں کی وجہ سے مایوس ہو چکے ہیں، گھر میں بیماریاں ہیں اور بھی بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جو عمل آج آپ کو بتایا ہے، جو وظیفہ بتایا ہے، اس کو آپ لوگ ضرور پڑھ لیں۔ انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو آپ کی تمام مشکلات حل ہو جائیں گی، تمام مسائل حل ہو جائیں گے اور آپ کی زندگی آسان بن جائے گی اور ہر مشکل آپ کی حل ہو جائے گی۔ میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور آپ پر اپنی خاص رحمت نازل فرمائے، اپنا خاص فضل فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔